بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی ایک خطرناک موڑ اختیار کر چکی ہے۔ ایک دو روز قبل اسرائیل نے ایران کے اندر بہت گہرائی تک حملے کیے۔ اس کے نتیجے میں ایران کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ فوجی ذرائع کے مطابق اسرائیل نے اپنی رائزنگ لائن آپریشن کے تحت 200 لڑاکا طیاروں کا استعمال کرتے ہوئے ایران کے اندر 100 سے زائد اہم ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ اس کارروائی میں ایران کے 3 اعلیٰ ترین فوجی کمانڈر جنرل محمد باقری، جنرل حسین سلیمی اور جنرل امیر علی حاجی زادہ بھی شہید ہو گئے۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی پارس نے اپنی رپورٹ میں ان حملوں کے نتیجے میں 78 افراد کی ہلاکت کی اور 329 کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے، جس میں عام شہری بھی شامل ہیں۔ ایران کے اعلیٰ فوجی اور جوہری مقامات پر اسرائیلی حملے کے بعد CNN نے جو رپورٹ کیا کہ 13 جون 2025 کی رات کو ایران نے اسرائیل پر تقریباً 150 بیلسٹک میزائل داغ دیے اور حملے کو آپریشن ٹرو پرامس 3 کا نام دیا گیا۔ اسرائیل نے اپنے دفاعی نظام آئرن ڈوم اور امریکی بحریہ کی مدد سے ایک میزائل کو فضائی میں تباہ کر دیا۔ ایران نے اپنے ان حملوں میں شہاب 3، فتح 1 اور خیبر شکن جیسے جدید بیلسٹک میزائل استعمال کیے، جن میں سے کچھ نے دفاعی نظاموں کو بھی آزمائش میں ڈال دیا اور ان میں بہت سے میزائل اپنے ٹارگٹ پر لگے۔ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ امریکی دفاعی نظام اور اسرائیلی دفاعی نظام کئی میزائل کو ڈیٹیکٹ کرنے میں ناکام رہے۔ اس چیز نے اسرائیلی عوام اور حکام کو خوفزدہ کر دیا ہے۔ آج عالم اسلام اور خصوصاً غزہ کے باشندے کسی حد تک سکون کی سانس لے رہے ہیں، کیونکہ آج ان تصاویر کے مطابق تل ابیب بھی غزہ کا منظر پیش کر رہا ہے۔ فلسطین میں کئی ایسے بچے اور بوڑھے ہیں جو اپنا پورا خاندان اس جنگ میں شہید کروا چکے ہیں۔ شاید یہ مناظر کچھ دیر کے لیے ہی صحیح ان کو سکون دیں گے۔ اللہ عالم اسلام کو ہمت، طاقت اور فتح دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔